بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی خیر و برکت والی ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا، اور یہ بھی صحیح معلوم نہیں کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے کتنے مہینے زیادہ افضل ہے۔ یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے قدر دانوں کے لیے یہ نعمت بے بہا مرحمت فرمائی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ذیل میں چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ دیا جا رہا ہے جس میں لیلۃ القدر کی فضیلت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ رمضان کی آخری راتوں میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا 14ویں کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بلائیوں سے محروم رہا، اور انہیں محروم رکھا جاتا ہے اس کی بلائیوں سے مگر وہ بالکل بے نصیب ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے اتنی ہی کسی دوسرے عشرہ میں نہ فرماتے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرماتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی جمعہ کی نماز کے روز جمعہ سے پہلے 3 بار سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ پہلی شب قدر میں 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورۃ اخلاص 1 بار پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ فضیلت: انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ فضیلت: بخشش گناہ کے لیے مفید ہے۔ دوسری شب قدر: 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انزلنا 1 بار اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ دوستو، اس کی فضیلت مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورۃ اخلاص 1 بار
اور سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اور معاف فرمائے گا۔ تیسری شب قدر میں 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام پڑھیں اور اس طرح ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک بار، سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد کلمہ طیب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فضیلت: درگاہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ 25ویں شب قدر کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ فضیلت: یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 25ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ انزلنا ایک بار اور سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ فضیلت: یہ نماز عذاب قبر سے نجات دلاتا ہے۔ چوتھی شب قدر 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 27 بار پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ فضیلت: انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ 1 بار اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں اور سلام کے بعد سورۃ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ فضیلت: بے شمار عبادت کے لیے یہ نماز افضل ہے۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز، ہر رکعت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار اور اس شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا اور ثواب حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا۔ فضیلت: مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 23ویں شب قدر کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 1 بار، سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمدللہ اور قل هو اللہ 7 مرتبہ اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اپنے مصلب سے نہ اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کی مغفرت فرما دے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا جب تک اپنی آنکھ سے خواب نہ دیکھ لے گا، اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف اور الہاکم التکاثر اور قل هو اللہ 3 بار پڑھے، فضیلت: اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون میں 1000 محل ہوں گے۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف، انا انزلنا 3 بار اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ، سلام کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، فضیلت: جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف، انا انزلنا 1 بار، قل هو اللہ احد 1 بار 27 مرتبہ پڑھے، فضیلت: گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا ہو اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ 5ویں شب قدر 29ویں شب قدر کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھے اور سلام کے بعد سورۃ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھے، فضیلت: یہ نماز ایمان کی تکمیل کے لیے بہت افضل ہے۔ 29ویں شب قدر کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، فضیلت: انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بخشش اور مغفرت عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی ثواب کی نیت کے ساتھ شیئر کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اگلی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔